عنہا من دخول المتشبہین بالنساء علی المرأۃ۔ یہ باب ہے اس بیان میں جو منع کیا گیا ہے عورتوں کے جیسی مشابہت اختیار کرنے والے کا عورتوں کے پاس داخل ہونے سے۔ متشبہین بالنساء، جو عورتوں کی مشابہت کرے۔ عورتوں کی مشابہت کرنے والوں سے مراد کون ہے بیٹا؟ یہ نہیں کہ کوئی بھی مرد جو ہے اگر ساڑی پہن لے، بال لگا لے، ہے نا، عورت کی حیثیت اختیار کر لے تو وہ مراد ہے، نہیں، بلکہ آپ لوگ جانتی ہیں کہ مرد عورت کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی ہوتی ہے جن کو مخنث کہتے ہیں، ہجڑا کہتے ہیں، ہے نا، اردو میں، عربی میں مخنث کہتے ہیں، خنثی کہتے ہیں، انگلش میں غالباً ٹرانسجنڈر کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مردوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، ایک عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو شریعت میں احکامات بھی چونکہ ان کے جو بیان کیے گئے ہیں وہ جو مردوں کے مشابہ ہیں ان کا احکامات مردوں کی طرح ہیں، اور جو عورتوں کی مشابہ ہیں ان کے احکامات عورتوں کی طرح ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس سلسلے میں بھی مشکل ہوتے ہیں، مطلب نہ تو مرد کی طرح ہے مکمل، نہ تو عورت کی طرح ہے، تو ایسی صورت میں ان کو خنثی مشکل کہا جاتا ہے نا۔ بہرحال وہ جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں بلفظ دیگر مخنث وغیرہ، عورتوں سے عورتیں تو ملاقات کر سکتی ہیں، خلوت اختیار کر سکتی ہیں عورتیں آپس میں، ہے نا، لیکن یہ جو تیسری جنس کے رہیں گے ان کے ساتھ بھی خلوت اختیار کرنا جائز نہیں ہے، اور خاص کر کے اس وقت جب یہ کسی طرح کی غلط باتیں کرتے ہوں، فحش کلامی کرتے ہوں، جیسا کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر فحش کلامی ہوتی ہے، تو اگر فحش کلامی وغیرہ ہے، غلط باتیں، غلط چیزیں ہیں، تو پھر جو ہے بالکل بھی صحبت اختیار کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا سب جائز نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے زمانے میں تو خیر ان کا سماج ہی الگ ہو گیا، ان کی سوسائٹی ہی الگ ہے، وہ خود ہی عوام سے ملاقات نہیں کرتے ہیں، الگ ہی رہتے ہیں، ان کا اپنا رہنا سہنا سب کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ بہرحال شریعت میں اس کے متعلق بھی احکامات بیان فرمائے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ باب ہے اس بیان میں جو منع کیا گیا ہے من دخول المتشبہین بالنساء، عورتوں سے مشابہت کرنے والوں کے داخل ہونے سے، علی المرأۃ، عورت کے پاس، مطلب مخنثوں کا عورتوں کے پاس جانے سے منع فرمایا جانا۔ حدیث بات دیکھیے، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا عبدۃ عن هشام بن عروہ عن ابیہ عن زینب ابنۃ ام سلمۃ عن ام سلمۃ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے حدیث بیان کی عثمان ابن ابو شیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد عروہ بن زبیر سے، اور وہ حضرت زینب ابن بنت ام سلمہ جو سرکار کی ربیبہ ہیں ان سے، اور وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا عندہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس موجود تھے، وفی بیت مخنث، اور آپ کے گھر پر جو ہے ایک مخنث آیا ہوا تھا، ایک تیسری جنس کا شخص آیا ہوا تھا۔ فقال المخنث لأخی ام سلمۃ عبد اللہ بن ابی امیہ، تو مخنث نے حضرت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابو امیہ، عبداللہ بن ابو امیہ جو حضرت ام سلمہ کے بھائی تھے، ان سے کہنے لگا، کیا کہا، ان فتح اللہ لکم الطائف غدا ادلک علی ابنتی غیلانا، کہنے لگا وہ مخنث کہ اگر اللہ نے تمہارے لیے کل طائف کو فتح کر دیا، شہر طائف مشہور شہر ہے، اگر اللہ نے تمہارے لیے کل طائف کو فتح کر دیا تو میں تمہاری رہنمائی کروں گا بنت غیلان کی طرف، ابنت غیلان، بنت غیلان، ہے نا، غیلان ایک شخص کا نام تھا جو بعد میں اسلام قبول کیے تھے، اور یہ ان کی جو بیٹی تھی ابنت غیلان جن کے متعلق یہ تذکرہ کر رہا وہ بھی اسلام قبول کی تھی۔ کہنے لگا کہ جو ہے اگر اللہ نے کل تمہارے لیے طائف کو فتح کر دیا تو میں تمہاری رہنمائی بنت غیلان کی طرف کروں گا، مطلب کیا ہے، بنت غیلان تمہیں دکھاؤں گا، بتاؤں گا اس کے متعلق، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، کیونکہ وہ 4 کے ساتھ آتی ہیں، 8 کے ساتھ جاتی ہیں۔ کیا ترجمہ ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ 4 سے مراد بیٹا سلوٹ ہے، سلوٹ سمجھتی ہیں نا، بدن کی سلوٹ ہے۔ میں نے آپ کو ایک زمانے میں پہلے بھی بتایا تھا کہ عربی حضرات کے نزدیک عورتوں کی موٹائی، موٹاپا جو ہوتا ہے وہ خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے، عربی حضرات خوبصورتی کو شمار کرتے ہیں موٹاپے کو،
اب جو انسان موٹا رہے گا تو ظاہری سی بات ہے اس کے پیٹ میں، اس کی پیٹھ میں سلوٹیں پڑیں گی، ہے نا، موٹاپے کی وجہ سے۔ تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اتنی موٹی ہے کہ جب آتی ہے تو پیٹ کے حصے پر 4 سلوٹیں پڑتی ہیں، الحمدللہ، نا، جب آتی ہے تو پیٹ کے حصے پر 4 سلوٹیں پڑتی ہیں، اور جب پیچھے پلٹ کر کے جاتی ہے تو 8 سلوٹیں پڑتی ہیں۔ کیوں 8 پڑتی ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس ریڑھ کی ہڈی کے اوپر سلوٹ کبھی نہیں پڑتی، بدن کی جو چربی ہوتی ہے وہ بھی ریڑھ کی ہڈی پر نہیں آتی، اور ریڑھ کی ہڈی کے اغل بغل میں دونوں طرف، یعنی پیٹھ کے جو دونوں طرف کا حصہ ہے وہاں پر چربی چڑھتی ہے۔ تو وہ جو چربی کی جو سلوٹیں ہوتی ہیں، موٹاپے کی جو سلوٹیں، وہ اگر سامنے حصے پر 4 آ رہی ہیں تو پیچھے حصے پر 8 آئیں گی، کیونکہ بیچ میں ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے وہ کٹ جاتی ہے نا۔ تو اسی کی طرف یہ اشارہ کیا ہے اور کہا کہ جو ہے وہ 4 کے ساتھ آتی، مطلب جب آتی ہے تو 4 سلوٹیں پڑتی ہیں، اور جب واپس ہوتی ہے تو 8 سلوٹیں پڑتی ہیں۔ سمجھ میں بات؟ تو چونکہ یہ ایک ناجائز بات تھی، غلط بات تھی، کیونکہ کسی بھی عورت کے وصف کو بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور خاص کر کے مردوں کے سامنے بیان کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن هذا علیکم، یہ شخص دوبارہ تمہارے پاس کبھی نہ آئے۔ مطلب یہ کیونکہ مرد نہیں ہے تو مردوں کے احکامات بھی اس پر لاگو نہیں ہوتے، ہے نا، ہے تو عورتوں کے حکم میں، لیکن چونکہ یہ بے حیائی کی باتیں کر رہی ہے اور فاحشہ کی طرح باتیں کر رہی ہے، بحث گفتگو کر رہی ہے، تو سرکار نے منع فرما دیا، کہا کہ اس کے بعد ہرگز تمہارے پاس نہ آئے، لا يدخلن، تاکید کے ساتھ فرما دیا کہ ہرگز اس کے بعد یہ تمہارے پاس نہ آئے۔ اس سے بات ثابت ہوئی کہ غلط لوگ جو ہوتے ہیں، گندی باتیں کرنے والے جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ صحبت اختیار نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بات چیت گفتگو نہیں کرنا چاہیے، ان سے الگ ہو جانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ باب نظر المرأة الى الحبش ونحوه من غیر ریبۃ، یہ باب ہے عورت کا حبشیوں یا حبشیوں کے جیسے کسی بھی دوسرے جو ہنرمند ہوتے ہیں، کاریگر لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرف دیکھنا، من غیر ریبۃ، بغیر کسی فتنے کے، ریبہ شکوک و شبہات اور فتنوں کو کہتے ہیں اگر فتنہ نہ ہو تو عورت جو ہے ان کے فن کو، ان کے ہنر کو دیکھ سکتی ہے، یعنی اگر کوئی بھی غیر مرد ہیں تو غیر مردوں کو دیکھنا جائز نہیں عورتوں کے لیے، جس طرح سے مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں، اسی طرح سے عورتوں کو بھی مردوں کا دیکھنا جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی ہنرمند شخص اپنے ہنر کا یا اپنے فن کا جو ہے مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کے فن کو دیکھنا، جبکہ اس کی طرف نہ دیکھنا، مطلب اس کو دیکھنے کی نیت نہ ہو، اس کو دیکھنے کی نظر نہ ہو، بلکہ اس کے فن کو دیکھا جا رہا ہو، جس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ بھی جائز نہیں ہے نا۔ اور اس بات کو ثابت کیا امام بخاری نے اس حدیث پاک سے جو آپ لوگ اس سے پیچھے بھی پڑھ چکی ہیں کہ حبشی حضرات جو ہے مسجد نبوی میں نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ کھڑی ہو کر کے دیکھ رہی اور خود سرکاروں کو اپنے کاندھے مبارکہ سے کیا ہے دکھا رہے تھے، ہے نا۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ عورت کا حبشیوں یا حبشیوں کے علاوہ کوئی بھی ایسے کاریگر ہوں، کوئی بھی ایسے فنکار ہوں، کوئی بھی ایسے ماہر ہوں، ہے نا، جو اپنے فن کی نمائش کرتے ہوں، ہے نا، تو ان کو دیکھنا من غیر ریبۃ، بغیر کسی خوف فتنہ کے۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی عن عیسیٰ عن الاوزاعی عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ قالت رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائہ۔ ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن ابراہیم حنظلی نے، وہ روایت کرتے ہیں عیسیٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں اوزاعی سے، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں عروہ بن زبیر سے، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یسترنی بردائہ، کہ آپ اپنی چادر مبارک سے مجھے چھپائے ہوئے تھے، وَأَنَا أَنظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ، اور میں حبشیوں کی طرف دیکھ رہی تھی، یلعبون فی المسجد، جو مسجد میں کھیل رہے تھے، مطلب مسجد میں نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے، ہے نا۔ تو کہتے ہیں حتی اکون انا الذی اسم، میں دیکھتی رہی یہاں تک کہ میں خود ہی اکتا گئی، حتی اکون انا الذی اسم، یہاں تک کہ میں خود ہی وہ تھی جو اکتا گئی، سأما یسم کا معنی اکتا جانا، مطلب ایسا نہیں کہ سرکار تھوڑی دیر تک مجھے دکھائے پھر کہا کہ جاؤ اندر جاؤ، ابھی ایسا نہیں کہا، بلکہ میں دیکھتی رہی، سرکار نے مجھے منع نہیں فرمایا، یہاں تک کہ میں خود ہی دیکھتے دیکھتے اکتا گئی، تو پھر میں وہاں سے ہٹ گئی۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَّةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهِ، تو اے لوگوں اس بچی کی قدر کو پہچانو جو الحدیثۃ السن، جو چھوٹی عمر کی، نو عمر کی ہو، نوخیز ہو، ہے نا، جوانی کے دہلیز پر جب قدم رکھتی ہے، لڑکپن کی جو عمر ہوتی ہے، اس وقت بچیوں کو یا بچوں کو سب کو جو ہے لہو و لعب کا ذرا شوق ہوتا ہے نا، تو جو بھی جائز حدود ہیں ان جائز حدود میں رہ کر کے ان کو لہو و لعب مہیا کرو۔
تو کہتے ہیں الحریصۃ علی اللہ، جو اللہ پر حریص ہوتی ہے، مطلب اللہ لعیب کی خواہش مند ہوتی ہے، تو اس کی قدر کو پہچانو۔ تو بلا وجہ تنگ نظری کرتے ہوئے بچیوں کو کچھ بھی جو ہے اس سلسلے میں چھوٹ نہ دینا، یہ بھی کیا ہے؟ شریعت کے خلاف ہے بیٹا۔ شریعت میں اجازت ہے کہ جائز حدود میں رہتے ہوئے بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے لہو و لعب کے سامان کو فراہم کر سکتے ہیں جن کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ باب خروج النساء بحوائجہن، یہ باب ہے عورتوں کا اپنی ضرورتوں کے لیے نکلنا۔ انسان ظاہری سے بات ہے ضرورتوں کا مرکب ہوتا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، عورتوں کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ تو عورتیں اگر اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے شوہر سے اجازت لے کر کے۔ اب ضرورتیں پہلے کے زمانے میں طہارت کی ضرورت بھی جو ہے ہوتی تھی تو عموماً باہر ہی جاتے تھے۔ آج کے زمانے میں تو خیر ہر گھر میں ٹوائلٹ وغیرہ بنے ہوئے رہتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں ٹوائلٹ گھروں میں نہیں بنتے تھے، باہر رہتے تھے، تو مردوں عورتوں سب کو باہر جانا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ اچانک کچھ ضروری سامان لانا ہو، کچھ ترکاری لانا ہو، کچھ سبزی پھل فروٹ لانا ہو، کچھ بھی اس طرح کی ضرورتیں پڑ سکتی ہیں۔ تو کیا عورتیں اپنی ضرورت کے لیے باہر جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی ہیں؟ تو یہ سب شوہر کی اجازت پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ شوہر کی اجازت ہے تو جا سکتی ہیں، لیکن اتنا دور جانا جو سفر شرعی ہوتا ہے اس میں بغیر محرم کے جا نہیں سکتی ہیں، ہے نا۔ اس سے چھوٹا سا سفر ہو، اس سے کم سفر ہو، چھوٹا سفر ہو تو جا سکتی ہیں، ہے نا، وہ بھی شوہر کی اجازت کے ساتھ۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ یہ باب ہے عورتوں کا اپنی ضرورتوں کے لیے نکلنا۔ حدثنا فروۃ بن ابی المغراء قال حدثنا علی بن مسہر عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ۔ ہم سے حدیث بیان کے فروا بن ابو المغراء نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کے علی بن مسہر نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے، اور وہ اپنے والد گرامی عروہ بن زبیر سے، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خرجت سودۃ بنت زمعہ لیلا، ایک مرتبہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں کسی ضرورت کے خاطر نکلی، فرآہا عمر، تو حضرت عمر نے ان کو دیکھا، فعرفا، تو ان کو پہچان گئے، فقال، اور ارشاد فرمانے لگے کہ انکی واللہ یا سودۃ ما تخفین علینا، آپ بے شک اے سودا، قسم خدا کی آپ ہم پر چھپ نہیں سکتی ہیں۔ حضرت سودا بنت زمعہ بیٹا کافی فربا عورت تھی، کافی موٹی عورت تھی، کافی فربا عورت تھی، اور بہت بڑے جسامت والی تھی، تو وہ کوئی بھی ان کو دیکھتا تو وہ پہچان لیتا تھا ان کو۔ سن میری بات؟ تو جب وہ باہر نکلی تو حضرت عمر نے ان کو دیکھا تو کہا کہ آپ ہم سے چھپ نہیں سکتی، مطلب یہ کہ آپ کو کوئی بھی دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے۔ کہتے ہیں فرجعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ گئی، فذکرت ذلک لہ، اور پھر یہ پورا واقعہ سرکار سے بیان کیا، مطلب اپنی ضرورت جو بھی تھی وہ پوری کر لی، اور پھر جا کر کے سرکار کو بیان کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ وہو فی حجرتی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں تھے اس وقت، یتعشا، جو رات کا کھانا کھا رہے تھے، ہے نا، تعشا، تعشا کا معنی رات کا کھانا کھانا، کہتے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْقًا، عرق جو ہے بیٹا اس ہڈی کو کہتے ہیں جس پر گوشت چڑھا ہوا ہو، ہے نا، ایسی ہڈی جس پر گوشت چڑھا ہوا ہو، تو ایسے گوشت کے ٹکڑے کو عرق کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اور آپ کے دست مبارک میں گوشت کا ایک ٹکڑا تھا، فَأُنزِلَ عَلَيْهِ، تو اسی حالت میں آپ کے اوپر آیت کریمہ نازل ہونے لگی، وحی کا نزول ہونے لگا، فَرُفِعَ عَنْهُ، اور پھر آپ سے وہ وحی منقطع ہوئی، اٹھا لی گئی، وَهُوَ يَقُولُ، اس حال میں کیا فرما رہے تھے کہ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّا أَن تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اجازت عطا فرما دی ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کے لیے نکل سکتی ہو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ نے وحی بیان فرمائی ہے، وحی فرمائی ہے کہ عورتیں اپنی ضرورت کے خاطر نکل سکتی ہیں۔ تو اسلام عورتوں کو گھر کے اندر ہی محصور کر کے رکھنے کا حکم نہیں دیتا۔ ہاں، گھر کے اندر محصور کر کے رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر اگر فتنہ ہے، خوف فتنہ ہے، تو ایسی صورت میں عورتیں گھر کے اندر رہیں تو بہتر ہے تاکہ فتنے سے بچیں، نہ جیسے کہ آج کے زمانے کے معاملات چل رہے ہیں۔ تاہم اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ باب استئذان المرأة زوجی الی المسجد وغیرہ، یہ باب ہے عورت کے علاوہ کہیں اور نکلنے کے بارے میں اجازت طلب کرنا۔ باہر جانے کے لیے اجازت طلب کر سکتی ہے عورت شوہر سے، اور شوہر اس کو اجازت دے سکتا ہے، جیسے کہ کہیں پر دکان پہ جانا ہو، کوئی ضروری سامان لانا ہو، اس طرح کی کوئی واقعہ کی ملاقات کے لیے جانا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے یہ باب ہے عورت کا اپنے شوہر سے اجازت طلب کرنا فی الخروج الی المسجد وغیرہ، مسجد یا مسجد کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف جانے کی اجازت طلب کرنے کے بارے میں۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا زہری عن سالم عن نبیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأذنت امرأة احدکم الی المسجد فلا یمنعها۔ ہم سے حدیث بیان کی علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی
سفیان نے وہ کہتے ہیں حضرت سفیان کے امام زہری نے وہ روایت کرتے ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر جن کے والد گرامی ان سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اذا استأذنت امرأة احدکم، اجی کون ہیں جی، مائک بند کرو جی اپنا، ایک تو سنتی نہیں ہے، پڑھاتے ہیں تو دھیان سے اپنی بات چیت میں لگی رہتی ہیں، اور اپنی مبارک گفتگو جو ہے سب کو سناتی بھی ہیں۔ عجیب و غریب حال ہے ہماری آپا جان لوگوں کا۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت طلب کرے فلا یمنعها، تو وہ اس کو منع نہ کرے، ہے نا۔ ہاں، مطلب یہ کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا چاہتی ہے تو اس کو منع نہ کرے۔ واضح ہو کہ ابتدائی اسلام میں عورتیں باقاعدہ طور پر نمازوں کے لیے مسجد میں جایا کرتی تھی، ان کو اجازت تھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے جب فتنے بڑھنے لگے تو خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے اس چیز کو ممنوع فرما دیا، منع فرما دیا، روک دیا۔ اور منع فرمانے کے بعد جب عورتیں شکایت دے کر کے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچی تو حضرت عائشہ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود رہتے تو آپ بھی منع فرما دیتے، ہے نا، کیونکہ آج کے زمانے کی عورتوں کی زیب و زینت وغیرہ اگر سرکار دیکھتے تو ضرور سرکار بھی وہی کرتے جو حضرت عمر نے کیا ہے نا۔ یہ اس زمانے کی بات جب صحابہ کرام کا زمانہ تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو پہلا والا زمانہ سرکار کا تھا، دوسرا زمانہ صحابہ، تو وہی دوسرے والے زمانے کے تعلق سے حضرت عائشہ نے فرمایا، تو پھر آج کے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال عورتوں کو مسجد میں جانے کے لیے کیا اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں وحی وغیرہ نازل نہیں ہے، بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مان لیا گیا ہے۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اجماع ہو گیا نا بیٹا، صحابہ کرام سب موجود تھے، کسی نے انکار نہیں کیا، صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے نا۔ تو ہماری جو دلائل ہیں، اصول فقہ جو ہیں، وہ صرف قرآن اور حدیث ہی نہیں ہے نا، اجماع بھی ہے اور قیاس بھی ہے۔ باب ما یحل من الدخول والنظر الى النساء فی الرضا۔ ہاں جی، تو یہ سب تو ابھی آگے کی جو حدیثیں آ رہی ہیں بیٹا سب پڑھی ہوئی ہی باتیں ہیں، اور صرف مسئلے کو ثابت کرنا ہے بس، ورنہ احادیث تو لگ بھگ پوری پڑھی ہوئی ہی۔ تھوڑا سا دیکھ لیجئے، کہتے ہیں یہ باب ہے ما یحل من الدخول والنظر الى النساء فی الرضا، یہ باب ہے عورتوں کے پاس جانا اور عورتوں کو دیکھنا یہ حلال ہے پھر رضائی رضاعت میں، یعنی جس طرح سے نسبی رشتوں کے ذریعے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے اپنی محرمات کے ساتھ جو ہے ملاقات کر سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے، خلوت اختیار کر سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، ان کو دیکھ سکتا ہے، اسی طرح سے یہی چیز رضاعت میں بھی ثابت ہوگی۔ کتاب الرضا میں بھی یہ بات گزر چکی ہے، لیکن یہاں پر ایک نیا باب امام بخاری نے جو ہے باندھ دیا ہے۔ کہتے ہیں یہ باب ہے ما یحل جو حلال ہے من الدخول دخول داخل ہونا، والنظر الی النساء اور عورتوں کو دیکھنا، پھر رضا رضاعت میں، یعنی رضاعت میں حالت رضاعت مطلب کیا ہے، حرمت رضاعت میں بھی کیا ہے، دیکھنا اور داخل ہونا جائز ہوتا ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن هشام عن هشام ابن عروة عن ابیہ عن عائشہ انها قالت، ہم سے حدیث بیان کہ عبداللہ ابن یوسف نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی، مالک نے وہ روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جاء امی من الرضاعۃ، میرے رضائی چچا آئے، رضائی چچا سے مراد جس عورت کا دودھ حضرت عائشہ نے پیا تھا ان کے شوہر کے بھائی، ہے نا۔ تو کہتے میرے رضائی چچا آئے فاستأذن علیہ، اور ان سے اجازت طلب کرنے لگے اندر آنے کی، فابیت ان اذن له، تو میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا، حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب میں نے منع کیا یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں، ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فسألته عن ذلك، تو میں نے ان سے اس چیز کے متعلق سوال کیا، فقال، تو سرکار نے فرمایا کہ انه عمک، بلا شبہ وہ تمہارے چچا ہیں، فأذنی له، تو تم اس کو اجازت دے دو۔ قالت، حضرت عائشہ کو تشفی نہیں ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما ارضعتنی المرأة ولم يرضعني الرجل، مجھے تو دودھ عورت نے پلایا ہے، مرد نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا، تو پھر یہ کیوں مجھ پر حرام ہوگا۔ قالت، تو جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه عمك فليلج عليك، بلا شبہ وہ تمہارے چچا ہیں تو چاہیے کہ وہ تمہارے پاس آئیں، ولد یلج داخل ہونا، فليلج عليك تو چاہیے کہ وہ تمہارے پاس آئیں، مطلب وہ داخل ہو سکتے ہیں، تمہارے پاس آ سکتے ہیں، تمہارے وہ رضائی چچا ہیں۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وذلك بعد ان ضرب علينا الحجاب، اور یہ معاملہ جو ہوا تھا یہ بعد اس کے کہ ہمارے اوپر حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا، ہے نا۔ ضرب علینا الحجاب، ہمارے اوپر حجاب کو لال دیا گیا تھا، مطلب حجاب کا حکم نازل ہو گیا تھا، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔
مطلب اس بات کی طرف اشارہ فرمانا چاہتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حکم پہلے کا رہا ہو، ایسا لوگوں کے ذہنوں میں آئے، نہیں، بلکہ یہ حکم بعد ہی کا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے یہی حکم ہے کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ قالت عائشہ تو یحرم من الرضاعت ما یحرم من الولادہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے ولادت سے کیا ہو جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی جی آپا جان لوگ؟